بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ شعلوں میں جو کھلتا ہے کانٹوں میں جو پلتا ہے، شعلوں میں جو کھلتا ہے کانٹوں میں جو پلتا ہے، وہی پھول گلشن کی طرف بھی، کہ ایک ایسی ضرورت جس کو کئی سالوں سے محسوس کر رہے تھے کہ گاؤں میں یہ چیز ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ دیگر اداروں سے جو ہمارے بچوں کو تعلیم دی جا رہی ہے یا تعلیم کے عنوان پر جو زہر دیا جا رہا ہے، اس سے بڑا دل جلتا ہے۔ بڑے پریشان تھے، سوچتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ایسا کوئی انتظام کر دے۔ تو میں بہت بہت شکر گزار ہوں مولانا رشید صاحب اور ان کے کارکنان کا کہ انہوں نے یہ فرض جو ہے تو اپنی طرف سے انجام دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو طلبہ اس اسکول کے اندر پڑھتے ہیں ان طلبہ کو بھی میں مبارکباد دیتا ہوں، اور ان کے جو سرپرست حضرات ہیں، والدین ہیں، ان کو بھی میں بہت بہت مبارکباد بھی دیتا ہوں اور شکر گزاری بھی ان کے کرتا ہوں کہ انہوں نے مولانا کے اس جو ہے تو دعوت پر لبیک کہا اور اپنے بچوں کو وہاں پر جو ہے داخل کرایا، اس لیے کہ ہمارے وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس اس وقت دو معیار ہیں، ایک تو قرآن کریم کا اور اللہ کا بنایا وہ معیار ہے کہ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جو دنیا میں اس طرح زندگی گزار کر چلے جائے کہ وہ جہنم سے بچا کر جنت میں داخل ہو جائے، وہ کامیاب ہے۔ یہ ہمارے پاس ایک معیار ہے، دینی معیار ہے، جو ہر مسلمان کی رگ و پے میں پیوست ہے اور ہونا چاہیے، اور یہ ہمارا مقصد اول اور ہمارا سب سے بڑا جو ہے عہد ہے۔ اس کے بعد اس وقت ہمارے پاس دوسرا معیار ہے جس کو آج پورا یورپ اور پورا مغرب دنیا، بلکہ اب مشرق اور مغرب اور ہر جاننے والا اور نہ جاننے والا ہر فرد اس کو اپنا معیار سمجھتا ہے، اس کو چیلنج کرتا ہے، اور ہم کو اس چیلنج سے نمٹنے کے لیے ایک ایسے پلیٹ فارم کی ضرورت ہے اور ایک ایسے ادارے کی ضرورت ہے اور کئی ایسے افراد کی ضرورت ہے جو اس چیلنج کو قبول کریں اور امت کو بتائیں کہ یہ امت مسلمہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بانج نہیں ہے۔ یہ امت اپنے اس اداروں سے جب مفتین اور علماء پیدا کر سکتی ہے، اپنے ان اداروں سے بڑے بڑے حفاظ پیدا کر سکتی ہے، اپنے معاشرے کے اندر ایسے کالج اور ایسی چیزیں پیدا کر سکتی ہیں جو ہمارے لیے، ہمارے غریب طبقے کے لیے اور ہر فرد کے لیے مشعل راہ ہو سکتی ہے، تو وہی اس امت کے اندر اللہ نے یہ ارتقاء اور نمو رکھا ہے، یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ انہی اداروں سے، انہی معاشرے کے اندر آپ کو ایسے افراد بھی دے سکتے ہیں جو وقت کے ابوالکلام آزاد بھی بن سکتے ہیں، جو وقت کے بڑے بڑے پروفیسر بن سکتے ہیں، جو وقت کے بڑے بڑے ڈاکٹر انجینئر بن سکتے ہیں۔ الحمدللہ اس امت کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے، لیکن ضرورت ہے کہ ایسے افراد آگے آئیں، اور اس سے زیادہ ضروری ہے اس بات کی کہ جب ایسے افراد آگے آئے تو ہم اپنے تمام تر اختلافات، مسلکی ہو، مذہبی ہو، خاندانی ہو، برادری ہو یا کسی بھی طرح کے اختلافات ہو، ان اختلافات کو بھلا کر وحدت اسلام کی بنیاد پر اور مغرب و مشرق کی دنیا کے چیلنج کو قبول کرنے کی بنیاد پر ہمیں ایسے افراد کا ساتھ دینا چاہیے، ایسے افراد کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے، دامے درمے سخنے اور ہر طریقے سے ان کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنا چاہیے۔ اس وقت ہمارے اس گاؤں کے اندر یہ جمشم جو اسکول چل رہا ہے، میں کئی مرتبہ اس کی تعریف کر چکا ہوں، مولانا سے بھی کئی مرتبہ میری بات ہو چکی، اور کئی لوگوں سے میں نے فردن بھی درخواست کی کہ جس درجے تک اس اسکول کے اندر تعلیم دی جاتی ہے، آپ لازم اور فرض سمجھے کہ اپنے بچوں کی اسلام کی شناخت کو باقی رکھنے کے لیے، اسلامی تشخص کو باقی رکھنے کے لیے اپنے بچوں کو اس اسکول کے اندر داخل کرائیں۔ میرے عزیزوں، آپ جانتے نہیں جانتے، مجھے اس کا علم نہیں ہے، لیکن میں اسی گاؤں کے اندر ایک مکتب تقریباً 5 سال سے پڑھا رہا ہوں، اور میرا اپنا یہ معمول ہے کہ جب بچے اسکول سے آتے ہیں اور اس طرح کے اسکولز کے پروگرام ہوتے ہیں تو میں بچوں سے باضابطہ پوچھتا ہوں کہ آپ کو اسکول کے اندر کیا بتلایا گیا، کیا سمجھایا گیا،
کیا آپ کو بولنے کے لیے کہا گیا؟ اسٹیج کے اوپر آپ کو کس بات کا مکلف کیا گیا؟ تو میرے عزیزوں بڑا درد ہوتا ہے جب کچھ بچے یہ سناتے ہیں کہ ہم کو مکلف کیا گیا تھا کہ فلاں کی تصویر بنا کے لانا ہے ایک پروگرام کے موقع پر۔ معاف کیجئے گا، ہندوانہ اور ہمارے برادران وطن کی ہر ایک کو اپنا مذہب مبارک ہے، ہر ایک اپنے چار دیواری کے اندر اپنے تہوار کو منا سکتا ہے، اس کو ہم بھی مبارکباد دیتے ہیں کہ آپ اپنی چار دیواری کے اندر، آپ اپنے دائرے حدود کے اندر رہ کر اپنے مذہب کے رواج کو مناؤ، لیکن یہ کوئی کانسٹیٹیوشن یا کوئی مذہب یا کوئی قانون یا کسی طرح کا کوئی اسلامی رواداری یہ اجازت نہیں دیتا کہ میں اپنے سوچ کو، اپنے مذہب کو، اپنے کلچر کو کسی پر تھوپوں۔ تو ہمارے جن لوگوں نے اس طرح کا کیا ان سے میرا سوال ہے، چاہے وہ جواب دے یا نہ دے، آپ کو کس نے یہ حق دیا کہ آپ ہمارے بچوں سے اپنا کلچر کروائیں؟ آپ کو کس نے یہ حق دیا کہ آپ ہمارے بچوں سے وہ کام کروائیں جس کو ہمارے قرآن و حدیث منع کرتی ہے، جس کو ہم اپنے مذہب کے خلاف سمجھتے ہیں، جس کو ہم اپنے وحدت اور توحید کے خلاف سمجھتے ہیں؟ اس لیے میرے عزیزوں بہت درد ہے، بہت درد ہے دوسرے جو اسکولوں میں ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں اور وہاں پر ان کو تعلیم کے نام پر جو زہر دیا جا رہا ہے، تعلیم کے نام پر جو نفرت دی جا رہی ہے، تعلیم کے نام پر جو ایک ہنگامہ ان کو دیا جا رہا ہے۔ اس لیے میرے آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ اپنے اس کو وحدت اسلام کا فریضہ سمجھ کر کہ جس طرح آپ اپنے بچوں کی ہر چیز کی حفاظت کرتے ہیں میرے عزیزوں، اسی طرح جو ہے تو آپ اپنے بچوں کے اسلامی تشخص کی حفاظت بھی کریں۔ آپ شکر ادا کیجئے اس رب کا کہ جس نے آپ کو اپنے اس گاؤں میں اس طرح کا ماحول دیا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اس گندگی اور پلیدگی سے بچا کر صحیح راہ کے ساتھ اور مغربی چیلنج کو قبول کرتے ہوئے اپنے بچوں کو جو ہے تو مکمل آپ صحیح تعلیم دے سکتے ہیں۔ میں اس سے انکار نہیں کرتا ہوں، میں بھرسر اسٹیج یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہم مغرب کے ہر چیلنج کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر آپ کے پاس ایسے افراد ہیں جو بڑے بڑے قانون بنا سکتے ہیں، آپ کے پاس ایسے افراد ہیں جو بڑے بڑے پروڈکٹس بنا سکتے ہیں، آپ کے پاس ایسے افراد ہیں جو ہر چیز کرتے ہیں، تو الحمدللہ ہمارے پاس بھی ایسے افراد موجود ہیں جو یہ تمام کام کر سکتے ہیں۔ یہ امت بانج نہیں ہے۔ آپ اپنی تاریخ پڑھیے، اس ہندوستان کو، اس سرزمین کو سب کچھ دینے والے مسلمان ہیں، سب کچھ دینے والے مسلمان ہیں، اور آج بھی الحمدللہ اگر ہم مسلمانوں میں وحدت پیدا ہو جائے، اتحاد پیدا ہو جائے، ایک دوسرے کے ہاتھ تھام کر چلنے کا جذبہ اگر پیدا ہو جائے، آپسی اختلافات اور انتشارات کو مٹانے کا جذبہ پیدا ہو جائے، تو یاد رکھیے دنیا کی کوئی طاقت ہے مسلمانوں تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی ہمت بھی نہیں رکھتی۔ لیکن ضرورت یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپس کے اندر سے اتحاد کو ختم کر دیا ہے۔ اس لیے میں پھر اور بار بار جب بھی موقع ملے گا اور جب بھی آپ سوچو گے کہ اس اسٹیج سے کیا بات کہی گئی تھی، تو یہی بات یاد رکھنا کہ میں آپ کو بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے تمام تر اختلافات کو مٹا کر اور تمام تر روش کو مٹا کر، تمام تر انتشارات کو مٹا کر آپ اپنے اس محلے میں چلنے والے جمشم اسکول کو وہ پروان چڑھائیے، اس کا ساتھ دیجئے، اس کے اندر اپنے بچوں کو داخل کرائیے، اور جب بھی اس اسکول کی طرف سے آپ کو دعوت ملے آپ اس کو اپنا دینی فریضہ سمجھ کر آئیے۔ یاد رکھیے ہم مسلمان کہلانے والی قوم دنیا کی کوئی بھی چیلنج کو قبول کرے گی لیکن لیبل اسلام کا رہے گا۔ ہم کسی بھی جو چیلنج کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہمارا لیبل اسلام کا رہے گا، محمد الرسول اللہ کا رہے گا، اور یہی ہماری پہچان اور یہی ہماری شناخت ہوگی۔ دعا فرمائیے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور بار میں مبارکباد دیتا ہوں جمشم اسکول کے تمام ذمہ دار کو اور جن لوگوں نے اپنے بچوں کو اس ادارے کے اندر داخل کرائے، اور آئندہ بھی میں درخواست کروں گا جیسے ماسٹر صاحب نے اعلان کیا کہ ہمارے پاس داخلے کی شروعات ہے، تو آپ ابھی سے فکر کریں کہ میں اپنے بچوں کو یہاں پر داخل کروں گا اور اس کے اسلامی تشخص کو انشاءاللہ محفوظ کروں گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔